ہم کو بہت مختصر عمریں ملی ہے، کتنے 60-70 سال، بہت زیادہ 80 سال، بہت کوئی کھینچ گیا 100 سال، 950 سال کی عمریں ملی، اور اس میں بھی عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، جہاد بھی ہے، روزہ بھی ہے، عابد شب زندہ دار بھی بن کے رہے، ساری چیزیں ہوئی، ہزار سال کی عمریں ملی، لمبی ریاضتیں ہوئی، لیکن یہ تو مصطفیٰ کریم کا کرم ہے کہ تم 60 سال والوں کو 1000 سال والوں پر فضیلت دے دی گئی، 950 سال کی عمریں پانے والوں پر تمہیں فضیلت عطا کر دی گئی۔ یہ تو سرکار کے دامن کرم سے وابستگی کا نتیجہ ہے کہ تمہیں کم عمر، کم وقت، کم سال، کم گھڑیاں دینے کے بعد بھی ہزاروں سال پانے والوں پر تمہیں فضیلت دے دی گئی، اور ارشاد فرمایا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے توسل سے آپ کی امت کو ایک ہی رات ایسی دے دوں گا جو 1000 راتوں سے افضل ہوگی، اس میں عبادت بھی بڑی مانی جائے گی، اگر ایک رکعت پڑھا تو اسے 70 کا ثواب دے دیا جائے گا، ایسی ساعتیں بھی اسے دے دی جائیں گی، یعنی 60 سال میں اگر اس نے 60 مرتبہ بھی ایک اس مقدس رات کو پا لیا تو ہزاروں سال کی عمریں پانے والوں پر اسے فضیلت دے دی جائے گی۔ یہ کرم مصطفیٰ کریم کا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ بن کر کے اس دنیا میں رہے، کیونکہ یہ دنیا فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کی داستانیں پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، اور علماء کی زبانی سنتے بھی رہتے ہیں کہ کیسی کیسی امیدیں پالنے والے آئے اور جنت تک دنیا میں بنا ڈالی۔ شداد جیسے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں جنت بنا ڈالی، وہ ساری آسائشیں اپنی اس بناوٹی جنت میں رکھا، لیکن جب قدرت نے ذرا بھی اسے دھچکا دیا تو اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل تک نہ ہو سکا اور اسے اٹھا دیا گیا۔ ملک الموت سے پوچھا گیا تھا کہ روح نکالتے ہوئے کبھی آپ کو کچھ احساس ہوا، کچھ تکلیف پہنچی؟ تو کہا کہ ہاں، جب دریا کے سطح پر کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی، ایک پٹرے کے سہارے ایک عورت، اس کے پیٹ میں بچہ، اس پٹرے کے سہارے وہ تیر رہی تھی، رب کا حکم ہوا کہ جا کر کے اس عورت کی روح قبض کر لو۔ اس وقت مجھے تکلیف ہوئی تھی، اور جب شداد نے جنت بنائی، اتنے سالوں تک جنت بنا کر کے اس نے کمپلیٹ کی، داخل ہونا چاہتا تھا، رب کا حکم آیا داخل ہونے سے پہلے اس کی روح قبض کر لو۔ پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے، آخر یہ کیوں ہوا؟ تو کہا وہ جو دریا کے سطح پہ کشتی بکھری تھی، پٹرے ادھر ادھر ہو گئے تھے، اس پٹرے پر جو پیدا ہوا اسی کو شداد کہا جاتا ہے۔ اس پٹرے پر جو بچہ پیدا ہوا، ماں کی روح قبض کر لی گئی، بچہ پٹرے پر تھا، اب کوئی بچانے والا نہیں تھا، میں رب ہو کر کے اس کو کنارے لگایا، میں نے اس کی پرورش کروائی، میں نے اسے بادشاہت تک پہنچا دیا۔ ایسا بے سہارا ہونے کے بعد وہ چاہے تو رائی کو پربت میں تبدیل کر دے، پربت کو رائی میں تبدیل کر دے، کہ ایک پٹرے پر پیدا ہونے والا اسے کنارے لگایا گیا اور اسے پھر سلطنت عطا کر دی گئی، ہیرے جواہرات کا مالک بنا دیا گیا۔ ان ساری چیزوں کو دینے کے بعد اب اس کا معاملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ رب کے حضور اپنی پیشانی جھکا دیتا اور اپنا بندہ ہونا تسلیم کر لیتا تو مزید نوازشیں ہوتی، لیکن وہ بندہ ہونا بھول گیا اور اس نے غرور، تکبر، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، اور جس جنت کا وعدہ رب نے کیا اس نے مصنوعی جنت دنیا میں بنانے کا خواب دیکھا۔ الٹی سیدھی حرکتیں، جب بندہ الٹے چال چلتا ہے تو یاد رکھو جو ہے، اگر راستے پر کنکر پڑا ہو تو ننگے قدم چلنا یا جوتا پہن کر چلنا دشوار تو ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں چلا جا سکتا ہے، لیکن وہی کنکر جب جوتے کے اندر آ جائے تو راستہ بہت دشوار ہوتا ہے۔
اسی طرح دنیا میں رہ کر کے زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن جب دنیا دل کے اندر گھر کر جائے تو پھر زندگی برباد کر دیتی ہے، اس بندے کو خدا سے دور کر دیتی ہے، آخرت سے دور کر دیتی ہے، موت کا تصور بھی وہ کبھی نہیں کر پاتا، نہ موت کی یاد، جو کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کثرت سے اپنی موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ یہ لذتوں کو کاٹنے والی ہے، لمبی امیدوں کو توڑنے والی ہے، یہ خواہشات کا شیش محل چکنا چور کرنے والی ہے، کیونکہ بندہ جب موت کو یاد کرے گا تو بہت لمبے خواب نہیں دیکھے گا، بس دنیا سے اتنا ہی لے گا جتنا کہ زندگی جینے کے لیے کافی ہو، جتنا کہ بچوں کی پرورش کے لیے کافی ہو۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا لینے میں آخرت اگر چھوٹ رہی ہے تو ایسی دنیا ہلاکت کی طرف لے جائے گی، اور اگر دنیا لیتے ہوئے آخرت وافر طریقے پر اسے حاصل ہو رہی ہے تو پھر وہ دنیا عثمان غنی کی دولت کا صدقہ بن جائے گی۔ کہ دنیا انہیں بھی دی گئی لیکن انہوں نے نبی کی بارگاہ میں اسی زمین پر کھڑے کھڑے مصطفیٰ کی زبان سے جنت خرید لی، وہ دولت بھی ملی تھی، وہ دنیا بھی آئی تھی، لیکن انہوں نے دنیا کو استعمال کر کے آخرت کو ترجیح دی، اور اس دنیا کو بھائی 200 ساز و سامان سے لدے ہوئے اونٹ نبی کی بارگاہ میں، 400 اونٹ، 500 اونٹ، پھر 1000 اونٹ، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی دولتوں کے انبار بھی دامان مصطفیٰ میں لا کر ڈال رہے ہیں، اور ہزار اونٹوں کی جو ہے اونٹوں کے نذرانے ساز و سامان سے لدے ہوئے نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ سرکار منبر سے اتر رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں اب عثمان کوئی نفلی عمل نہ بھی کرے تو دنیا میں یہی نیکی اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر سے کہا کرتے تھے کہ اے ابو بکر، یا تو اپنی ایک دن والی نیکی مجھے دے دو یا تو ایک رات والی نیکی مجھے دے دو، میری پوری زندگی کی نیکی تم لے لو۔ یا تو ایک دن والی نیکی مجھے دے دو، بہت اچھے، یا ایک رات والی نیکی مجھے دے دو، میری پوری زندگی کی نیکی تم لے لو۔ حضرت عمر کی نیکی کوئی معمولی تو تھی نہیں بھائی، پوری زندگی کی نیکی تو آدمی سمجھ سکتا ہے ارے پوری زندگی کتنا کیے ہوں گے، لیکن نہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کسر انور کو اپنے گود میں لیے ہوئے بیٹھی ہے، چاندنی پورے طور پر روشن ہے، پھیلی ہوئی ہے، آقا کی بارگاہ میں عرض کی سرکار کیا کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہے جو آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ عمر کی نیکیاں ہے جو آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی نیکی رکھنے والے عشرہ مبشرہ میں نام آپ کا شامل ہے، وہ 10